علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، گزشتہ روز نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرنے کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک سے حجاج بن یوسف کے ظلم کا تذکرہ کیا، شکایت کی کہ وہ عوام الناس کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس بے روح کہ تم اس کے ظلم کے اوپر صبر کرو، اور پھر فرمایا کیونکہ ہر زمانے کے بعد آنے والا زمانہ فرمایا کہ وہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ آج دیکھ لو کہ ہم آج سے 10 سال پیچھے کی طرف دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو کتنا فرق ہے، اور پھر اس سے 10 سال پیچھے دیکھیں تو اس سے اور آج کتنا فرق ہے۔ تو ایسے ہی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ جو گزر جاتا ہے اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے فرمایا کہ وہ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ فرمایا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے، یعنی تمہیں موت آ جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ آج یہ زمانہ کچھ اور ہے، کل کو بدل جائے گا تو ہم نیکی کی طرف چلے جائیں گے، نہیں۔ فرمایا کہ جب ہی تمہیں فرصت ملے، ٹائم ملے، اسی وقت نیکی کے کاموں کی طرف بڑھو، یہ نہیں اس امید پہ نہ رہو کہ آج نہیں تو کل سے شروع کر لیں گے، کل سے نہیں ہو سکا پرسوں سے کر لیں گے، ایسے وقت کو ضائع کرتے کرتے تو موت ہی آ جائے گی۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند چیزوں کے روح پذیر ہونے سے پہلے نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ چند کام کون سے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے ہم نیکی کی طرف جلدی کریں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ انتظار نہ کرتے رہو کہ تمہیں تنگ دستی آ جائے، تنگ دستی کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرو، اور پھر فرمایا کہ ایسی امارات کا انتظار نہ کرو، ایسے کوٹھی ایسے بنگلے کے بنانے کا انتظار نہ کرو کہ جو تمہیں جب وہ بنگلہ تیار ہو جائے، وہ کوٹھی تمہاری بن جائے تو تم اس کو بنانے کے بعد سرکش بن جاؤ، اس سے پہلے پہلے نیکی کی طرف جلدی کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے مرض سے پہلے جب اللہ نے تمہیں صحت و تندرستی دی ہے تو ایسی مرض سے پہلے پہلے نیکی کی طرف جلدی کرو کہ وہ مرض آ کر تمہارے مزاج کو ہی نہ بگاڑ دے۔ آج دیکھ لو کہ جو ایسی امراض کے اندر مبتلا ہیں وہ خواہش کرتی ہیں، تمنا کرتی ہیں، آرزو کرتی ہیں کہ کاش کہ ہمیں صحت و تندرستی ہوتی تو ہم بھی مسجد کی طرف جاتے، ہم بھی رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے، لیکن جب ان کو صحت و تندرستی تھی، ان کا زمانہ تھا، وہ چلتے پھرتے تھے، وہ بھی یہی امیدیں باندھا کرتے تھے کہ آج نہیں کل کو کر لیں گے، لیکن جب صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، اب وہ تمنا کرتی ہیں لیکن ان کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔
اور پھر فرمایا ایسے بڑھاپے کا بھی انتظار نہ کرو. جیسے آج ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا دیکھی جائے گی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہاری عقلی قوت ناکارہ ہو جائے. آج یہ ہوتا ہے، بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ 1 رکعت پڑھی ہے 2 پڑھی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا سجدہ 1 کیا ہے 2 کیے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اتحیات پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. وجہ کیا ہے کہ ہمارے عقل کی جو قوت ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا کہ بڑھاپا آئے گا پھر مسجد کی طرف جائیں گے، بڑھاپا آئے گا پھر ہم نماز کی ادائیگی شروع کریں گے، بڑھاپا آئے گا پھر نیک اعمال کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، چلنے پھرنے کا ٹائم ہے، ادھر ادھر گھومنے کا وقت ہے، یہ کر لیں، نیکی بعد میں کر لیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی کاموں کی طرف جلدی کرنا. اور پھر فرمایا یا ایسی موت کا انتظار نہ کرنا جو اچانک آ جائے. ابھی تو بڑا وقت بڑا ہے، کیا ہے کہ میں ابھی کیسے مرنے جا رہا ہوں، یہ سوچیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں. لیکن موت جب آتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ کا ہمیں وقت نہیں دیتی، مہلت نہیں دیتی. صبح کو ملتی ہیں، شام کو پیغام آتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، شام کو ملتی ہیں، صبح کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بیمار تو نہیں تھا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں تھی، اچانک کیسے ہو گیا ہے. تو یہ رب کا پیغام آ گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. جب اس کو موت کا پیغام آیا تو وہ اس دنیا سے چلا گیا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرو. جب موت کا ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں کہ 10 سال کے بعد آئے گی، 10 دن کے بعد آئے گی یا 10 گھنٹے کے بعد آئے گی، جب ٹائم کا ہی پتہ نہیں تو پھر ہم یہ امیدیں کیسے باندھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کو کر لیں گے. جب بھی فرصت ملے ہم نے نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرنی ہے. تو پھر فرمایا یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو نظر آنے والی نہیں. بڑھاپا نظر نہیں آتا کہ آ رہا ہے، لیکن تب پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. موت کا پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آنی ہے، پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جو ہم میں سے بچھڑ کر چلا جاتا ہے. اور اسی طرح بیماری بھی پتہ نہیں چلتا، ہم تو یہ گمان کرتے ہیں ہم تو تندرست ہیں، صحت مند ہیں، لیکن پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب ہم بستر کے مہمان بن جاتے ہیں. تو ان کاموں کے آنے سے پہلے پہلے ہم جو وقت رب نے ہمیں دیا، صحت دی، تندرستی عطا فرمائی ہے، یہ اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی بھی کریں تاکہ رب العالمین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تو پروردگار کے پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات آمین ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.